ماہ سیام اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ماہ سیام ہے کیا تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ماہ سیام رہے۔ اس قدر اس کے دامن میں برکات ہیں، رحمات ہیں، انوار ہیں، روشنیاں ہیں۔ گناہگاروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، متقیوں اور پرہیزگاروں کے تقوی کو بڑھانے والا ہے۔ روزہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ یہ ماہ نور اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اور اس کے دامن میں اتنی ضیائیں، اتنی روشنیاں اور اتنے اجالے ہیں کہ من کے سارے اندھیرے مٹ جاتی ہیں۔ اہل ایمان پر روزہ سن 2 ہجری کو فرض کیا گیا۔ فرضیت روزہ کے بعد حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کل 9 رمضان المبارک آئے۔ 7 رمضان 29 کے اور 2 30 کے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کا ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ الصوم فی اللغت الامساک، رک جانے کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بقصد عبادت طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک اکل و شرب عمل زوجیت سے روکے رہنے کو کرتا ہے۔ تو اس سے متبرک غذا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میرا روزہ ہے۔ آپ کو کوئی مائے زمزم پیش کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر مشروب کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا مشروب کائنات میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ معذرت کر لیتے ہیں کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو مائے زمزم جیسا مشروب اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھجوریں بھی آپ نہیں لیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزے میں وہ چیزیں جو جائز تھیں، مشروع تھیں، مبارک تھی، متبرک تھی، اس سے بھی رک گئے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں تو پھر روزے سے جب آپ ہوں گے تو ان سے کیوں نہیں رکیں گے؟ جھوٹ بولنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا، حرام کمانا، حرام کھانا یہ روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو جو چیزیں روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھیں، تو روزے میں کا نام ہے جو امور جائز تھے، مشروع تھے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں ان سے تو پھر بدرجہ اولا رکنا ہوگا۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے میں ان امور سے بھی رک جایا جائے جو امور شریعت اسلامیہ نے عام زندگی کے اندر بھی روکے ہیں، عام زندگی میں جن سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ تو روزے کا نور نصیب ہی تب ہوتا ہے، روزے کی حقیقتیں، روزے کی لطافتیں، روزے کی برکتیں اور روزے سے وابستہ رحمتیں ہمارے من میں اتریں گے ہی تب جب ہم مقاصد روزہ کو پیش نظر رکھیں گے، اور ہر اس امر سے، ہر اس بات سے، اور ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے باز آ جائیں گے۔ بیٹھتے ہیں، جنازہ ہو گیا آپ نہیں جا رہے، کوئی بیمار ہو گیا حال پوچھنے نہیں جا رہے، یہ تو نیکی کے کام تھے، لیکن آپ کہتے ہیں جناب میں اعتکاف سے ہوں۔ تو اعتکاف کیا تو جائز اور مشروع کاموں سے بھی رک گئے۔ اللہ ہماری پرکھ کرنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ احرام کی پابندیاں ہیں، جائز اور مشروع کاموں سے بھی احرام کی پابندیوں کی وجہ سے رک گئے۔ اسی طرح روزہ ہے، تو روزہ
ہمیں سکھاتا ہے جب ان چیزوں سے بھی ہم رک جائیں گے روزے کے دوران عام زندگی میں جائز رکھی ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا ان کاموں سے رکنا جو اللہ نے ناجائز رکھی ہیں۔ تو روزے کے بعد رمضان المبارک کے گزارنے کے بعد پھر انسان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو۔ تو پچھلی امتوں میں بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن کہا تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا؟ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فرمایا گیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، عام مہینوں میں جو آپ کے گھر پر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ تو فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو، تمہیں تقوی مل جائے۔ یہ مقصد ہے روزے کی فضیلت کا، ورنہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کر لے کہ میرا بندہ بھوک اور پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا کرتی ہے کہ میرا بچہ بھوک میں رہے؟ اگر بیٹا بھوک سے ہو تو ماں اس کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے، اس کی پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے اس کو اپنا پیٹ کاٹنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو غریب مائیں اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہیں کہ میری اولاد بھوک اور پیاس نہ کاٹے۔ اچھا، جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوک بھی کاٹے اور پیاس بھی کاٹے؟ جب ایک ماں گوارا کرتی کہ میرا بیٹا بھوک اور پیاس کاٹے، اور ماں کا پیار دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ سمندر کی پاتال تک شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھیں۔ اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، تاشنی، وہ پیار، وہ کیا کائنات آباد کر رکھی ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ کبھی بچہ گھر سے نکلے، آپ نے یہ منظر خود ملاحظہ کیا ہوگا کہ بیٹے کو دنیا بڑا عقل مند سمجھتی ہے اور وہ دنیا کو عقل و بینے کے درس سے کھانے نکلتا ہے، لیکن ماں کتنے بھولے انداز میں کہتے پتر سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ دنیا کی 10 گاہوں میں جس کے لیکچر سننے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں کہ یہ اس کو سنیں گے تو زندگی گزارنے کا اسلوب ملے گا، لیکن اس کو ماں کتنے پیارے انداز میں گئے سڑک دھیان سے عبور کرنا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ سب کا جواب ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، اس لیے وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ بس میرے اس جملے کو سمجھ لیجئے، جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، بیٹی کو جنم دیا ہے، وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ جس نے جنم دیا اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس نے کھانے کے لیے سب کچھ میسر بھی ہے لیکن روک دیا، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور بندے نے کہا مالک میں وضو اس احتیاط سے کروں گا حلق سے نیچے قطرہ نہ پک جائے۔ بندہ بھی اس احتیاط سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور مالک بھی 17 16 20 گھنٹے بندے کی پیاس اور بھوک گوارا کرتا ہے۔ ماں تو گوارا نہیں کرتی تو مالک کیسے گوارا کر رہا ہے؟ تو آئیے دوبارہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ماں کی آغوش میں چل رہے ہیں۔ ماں بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی بھوک کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، تڑپ جاتی تھی۔ اس کی تکلیف ماں کے لیے اذیت کا سامان، لیکن بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے جو اس بچے کو دیکھ کے ماں خوش ہو رہی ہے، اور جو حلق سے نیچے قطرے اترتے چلے جا رہے ہیں، ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جا رہی ہے۔ کیا ماں صفاق ہو گئی؟ اس کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ آپ کہیں گے نہیں، بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے۔ چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی نگاہ اس تڑپنے پہ نہیں ہے
بلکہ اس کے نتیجے جو شفا کی صورت میں آنے والا ہے اس پہ ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب یہ دیکھ رہا ہے، یہ بھوک کاٹ لیں گے لیکن لعلکم تتقون، انہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی، انہیں اتقاء کی بہاریں نصیب ہو جائیں گی۔ مالک کی نگاہ اس بھوک اور پیاس پر نہیں ہے، بلکہ مالک کی نگاہ اس تقوی پر ہے جو روزے کا نتیجہ نصیب ہونے والا ہے۔ اس لیے روزہ دار کے منہ کی خوشبو بھی اللہ کو پسند ہے۔ شام کے وقت جب معدے خالی معدے سے بو اٹھتی ہے، اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر کہ میرا بندہ روزے سے ہے، تو یہ تقوی کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اتقاء کی دولت جو بندے کو نصیب ہوتی ہے، وہ بھوک اور پیاس کاٹے گا تو تقوی نصیب ہو۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید آپ کو سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جد و جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مساعی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں۔ ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، لیکن شیطان جب خود ورغلایا گیا، شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورغلایا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بناتا ہے۔ نفس کے اندر سے سر اٹھا کے کہا تھا نا، آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی افضل نہیں ہوتی، فضول ہوتی ہے، اور آگ اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے، یہ افضل ہے، لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل دراشی۔ اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا۔ اس نے کہا مالک مجھے مہلت دے دے، کہا جا قیامت تک تجھے مہلت دی۔ اللہ اکبر۔ تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر۔ انانیت کسے کہتے ہیں؟ انا خیر منہ، اس سے انانیت ہے، میں بہتر ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بالفاظ دیگر کرتے۔ کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا۔ گیا، حضرت بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آئی گیا۔ اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو کہ حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے، کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دے۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اب ہمارے ساتھ 2 بڑے دشمن لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور دونوں ہمارے
बातिन को उजाड़ने के लिए, हमारे मन को बेचराग करने के लिए, हमारे अंदर की रोशनियां बुझाने के लिए दिन रात कोशिश है। एक तन्हा नातवा अकेली जान दो दुश्मनों के नरगे में, और दोनों दुश्मन बड़े तगड़े और बहुत ताकतवर, और हर वक्त हमारे ऊपर हमला आवर। अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह ख़नसा वइज़ा ग़फ़ला वसवसा। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमाता है, और जब बंदा गाफिल होता है तो ये वसवसे डालता है, और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो ये भाग जाता है। तो शैतान वसवसा अंदाजी करता है, बातिन को उजाड़ता है, मन को लूटता है। नफ्स और शैतान दो बड़े दुश्मन थे जो हमें ज़्यादा मुस्तकीम से बहकाने के लिए दिन रात कोशिश थे। अब अल्लाह का करम देखिए, इज़ा दखल रमदान सुलसिलत शयातीन, जब माह सियाम जलवा फिराज होता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। जो ही माह सियाम शुरू होता है, चांद तुलू होता है, तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। पूरा महीना वो आज़ाद नहीं रहते, जकड़ दिए। सुलसिलत शयातीन, ये जो मस्जिदों के दरवाजे खुल गए, जहाँ 1.5 सफ होती थी वहाँ 5-5 सफ तरावियों में हैं, तो ये शैतान के बंद जाने की वजह से। लेकिन महंगाई का तूफान है, बदनिगाही है, बद तहजीबी है, झूठ है, दीगर उमूर बद भी जारी हैं, ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। नेकी का माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बंद जाने की वजह से, लेकिन हमारी बुराइयां बदस्तूर मौजूद हैं ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। अब हमारे लिए आसानी ये हो गई कि दो दुश्मन थे जिनका हमारे से मुकाबला था, एक नफ्स और दूसरा शैतान। हमारे लिए ये सहूलत हो गई कि हमारा एक दुश्मन बांध दिया गया। अब दुश्मन एक है जिससे हमने माह सियाम में मुकाबला करना है, और वो दुश्मन कौन सा है? नफ्स। अब नफ्स का मुकाबला इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत डाढ़ा दुश्मन है, अंदर का दुश्मन है, घर का भेदी है। बाज फकीरा किसे नहीं मारिया, बाहू जालिम चोर अंदर दाहू। ये बड़ा सख्त और बड़ा शदीद किस्म का दुश्मन है। ये इसकी चालें बहुत बारीक हैं, शैतान की चालें भी बड़ी बारीक हैं, और नफ्स की चालें उससे भी ज्यादा बारीक। अब कैसे मुकाबला करेंगे? शैतान भी हमारी मताए अमल को लूटना चाहता है, हत्ता कि हमारे ईमान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और नफ्स भी चालें चल रहा है, और हम अपनी जिंदगी लाउबाली में गुजारते चले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम मौत के कितना करीब हो रहे हैं, और शैतान हमारे ऊपर, नफ्स हमारे ऊपर हमलावर है, और ये चाहते हैं ठीक है ये चलता रहे, ये रस्मी जिंदगी गुजारता रहे, कोई बात नहीं, इसके अंदर को हम लूट लें। और ये दोनों दिन रात लगे हुए हैं। माह सियाम आया तो हमारा एक दुश्मन बंद गया, हमें थोड़ी सी सहूलत मिल गई। अब एक ही दुश्मन बाकी है जिससे मुकाबला करना बाकी है, और वो है नफ्स। अब नफ्स से मुकाबला कैसे होगा? तो किसी एक्सपर्ट से पूछें कि जनाब नफ्स है, हम कमज़ोर हैं, शैतान दुश्मन हमारा बंधा हुआ है। 2 महाज खुले थे तन्हा जान के लिए, एक महाज बंद हो गया, अब एक ही महाज है, मुकाबला करना है तो कैसे करना है? अल्लाह अकबर। तो हम इकबाल की बारगाह में अर्ज़ किया कि आप बताइए। वो कहने लगे मैं आपको अपने मुर्शिद मौलाना रूमी के पास ले जाता हूँ। रूमी के पास इकबाल लेकर के गए तो रूमी ने कहा कि मैं आपको एक और शख्स का पता बताता हूँ, और वो इतना कामिल है और इस शोबे में इस कदर एक्सपर्ट है। उसने कहा हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश महनूज अंदर खमे यकूचाम। ये 7 शहर हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं, और हम पहले शहर की पहली गली के कोने में खड़े हैं। यानी इतना बड़ा शख्स शेख फरीदुद्दीन अलैहि रहमा। तो कहा वो बताएंगे तुम्हें कि नफ्स का मुकाबला कैसे करना है। रूमी कहते हैं कि वो मेरे भी उस्ताद हैं। रूमी कहते हैं कि वो मेरे भी हादी और मुर्शिद हैं। जिस इश्क के शहर में मैं दाखिल हुआ हूँ और अभी कोने पे खड़ा हूँ, उस तरह के 7 शहर वो घूम के भी आए। आओ उनसे पूछते हैं कि जनाब नफ्स काबू कैसे करें? तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा नफ्स न तवा कुश इल्ला बासे चीज बात गोइम याद गिरश ए अजीज। नफ्स नहीं मरता,
लेकिन 3 असले अगर आपके पास हों तो ये नफ्स ठहर भी नहीं सकता। गौर से सुन लीजिए, रूहों में उतार लीजिए, और जिंदगी में हमारा मकसद है इस नफ्स का मुकाबला करना। शैतान का मुकाबला करना भी हमारा मकसद है और नफ्स का मुकाबला करना भी हमारा मकसूद जिंदगी है। सारी जिंदगी फरेब में हम में नहीं गुजारनी, जिंदगी तेजी के साथ गुजर रही है और हम आगोश मौत में उतरने वाले हैं। तो ये डाडे दुश्मन हमारी मताए अमल लूट रहे हैं, हमारे किए हुए अमल को उनसे तकब्बुर से रियाकारी से बर्बाद कर देते हैं। हमें पहले अमल की तरफ जाने नहीं देते, फिर अमल के अंदर वसवसे डालते हैं, फिर अमल हो जाए तो उसको फिर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कितने डाडे दुश्मन हैं जिनके नरगे में हम फंसे हुए हैं। तो फिर हमें कोई बंदा मिल गया है जो बता रहा है कि जनाब इसका मुकाबला ऐसे करेंगे, तो फिर आज की सुन लें हम और गौर कर लें और अपने अंदर उतरें। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार हमें बता रहे हैं, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नफ्स न तवा कुछ इल्ला बासे चीज, नफ्स नहीं मरता। तीसरा तन्हाई का नेजा। ये 3 असले तुम्हारे पास हों तो फिर नफ्स ठहर भी नहीं सकता। खामोशी के खंजर से नफ्स पे वार किया जा सकता है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, मन सामेता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की वो नजात पा गया। हमारी जिंदगी के जितने भी बुरे आमाल हैं उनमें से सबसे ज्यादा बुरे अमाल हमारी जुबान करती है। हमारे हाथ भी गुनाह करते हैं, किसी पे जुल्म का तो गुनाह करते हैं, हमारे पाँव भी गुनाह करते हैं, बुराई के अड्डे पे चल जाते हैं, हमारी आंखें भी गुनाह करती हैं, हमारी सोचें भी गुनाह करती हैं। हम हराम कमाएं खाएं तो पेट भी हमारा गुनाह करता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुनाह हमारी जुबान करती है। झूठ ये बोलती है, गीबत ये करती है, बोहतान ये लगाती है, गाली गलोच सब्बो शतम ये करती है, गिले शिकवे का अंदाज, नाशुक्री का लहजा ये इख्तियार करती है। इसीलिए मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया, जो तुम्हारे 2 जड़ों के दरमियान है यदि तुम्हारी जुबान, और जो 2 टांगों के दरमियान है तुम्हारी पंजों करें, उसका पहला नुस्खा क्या है? खामोशी का खंजर। आप जब खामोशी इख्तियार करेंगे, जुबान को सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि आप गुनाह बहुत कम होंगे, झूठ कम होगा, गीबत नहीं होगी, बोहतान तराशी नहीं होगी, दीगर आमाल जो जुबान के ज़रिए से सादर होते हैं और हम गुनाहों में इजाफा करते चले जाते हैं। तो जुबान को अगर कंट्रोल में करेंगे, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुबान के कंट्रोल करने की तलकीन की, और ये बगैर हड्डी के गोश्त है, इसको संभाल लिया जाए, 32 दांतों में जकड़ के रखी गई जुबान पे, लेकिन ये फिर भी काबू में नहीं रहे। इसको कंट्रोल में कर लो, इसको काबू में कर लो। एक रिवायत में आता है, जब सुबह होती है तो सारे आज़ाए बदनियाँ जुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि भी तू ना कुछ करना, तेरी वजह से हम सजाएं काटेंगे और अजियतें पाएंगे। तो जुबान को काबू में करना, और उसका इलाज क्या है? खामोशी। मन समेता नजा, खामोश हुआ वो निजात पा गया। खंजर खामोशी, खामोशी का खंजर हो तो नफ्स के लिए बहुत बड़ा बार है। दूसरी बात, उविजान फरमाया, ऐ जवानों के गिरोह, तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखता है वो देर न करे, जल्दी निकाह कर ले। क्यों कि निकाह निगाह और पारसाई की जगह का मुहाफिज है। तुम्हारी नज़र को भी महफूज करेगा और तुम्हारी पारसाई, तुम्हारी इस्मत के जौहर को भी महफूज करेगा। तो अगर किसी के पास इस्तात है तो वो निकाह करने में देर न करे। फ़इल्लम यस्तते, और अगर कोई ताकत नहीं रखता, उसके हालात ऐसे नहीं हैं कि वो निकाह कर पाए, फ़अलैहि बिस्सब्र। तीसरी बात फरमाया, नेज़ाए तन्हाई, तन्हाई का नेज़ा। जब आप अमूमी तौर पे मजलिसी ज़िंदगी में होंगे तो बहुत सारी ख़ताएँ और बहुत सारे गुनाह मजलिसी ज़िंदगी में आपसे सरज़द होंगे। तो जब आप तन्हाई इख्तियार कर लेंगे तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि फ़कीर के लिए सबसे बेहतर जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, या फिर कामिल शेख की सोहबत है, या फिर तन्हाई है। चौथी जगह सवाए हलाकत की और कुछ नहीं है। आफिया तो फिल उज़ला, उज़लत में, तन्हाई में आफियत रखी गई है।
اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں اپنے آپ، ہاں آپ نفس اندر کا دیتی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجیے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لاپ ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کہ ہم نے اس کو دونوں راہ دکھا دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ 5 روزے گزر گئے، ہم 6 روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، باقی ہمارے پاس 24 یا 25 روزے باقی ہیں۔ تو جو گزرے روزے ان کی برکات بھی ہمارے ساتھ ہے، آنے والے روزوں کی بھرپور برکات کے ساتھ لگے اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا، بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کاٹتے ہی نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے، تو پھر کیا انسان ہونے کا فائدہ اور حضور کا غلام ہونے کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو صاحبو آؤ مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں، ماہ سیام کی برکتیں ہم حاصل کر لیں، روزہ اپنے دامن میں جو رحمتیں لیے جلوہ گر ہوا ہے، جو نور اور روشنیاں لیے جلوہ گر ہوا ہے، وہ ہم اپنے اندر اتار لیں۔ میرے حضور کا ایک فرمان 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں۔ جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا؟ سخی اتنا بڑا، جھوٹ سے، تکبر سے، بخل سے، ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے۔ روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم اسے سیکھ لیں اور روزے کی اوقات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو ہم روزے کے بعد بھی، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر، ایک تازگی لے کر، ایک نور روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے، اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ تو اللہ اس ماہ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ سیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم ایک نئے باختن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے۔ اس مہینے سے اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالوں پہ قابو رکھیں گے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیں گے، اپنی زبان سے ایک جملہ بھی غلط نہیں نکلنے دیں گے، نہ جھوٹ، نہ بہتان، نہ گالی، نہ سب و شتم، نہ شکوہ، نہ غیبت، نہ چغلی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ بہت سارے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ لقمہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اپنی آنکھوں پہ شرم و حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اور یوں ایک پورا مہینہ جب ہمارا گزرے گا، ایک سحری کا لطف ہے یار۔ سحری اگر آپ اکیلے کریں تو اس کا مزہ اور ہے، کسی ہوٹل میں کریں تو اس کا لطف اور ہے، اور چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھائیں اور سحری کا لمحے ہوں
اور تہجد گزار ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے کھائیں تو پھر سحری کا لطف کچھ اور ہے نا، سرور اور ہے۔ اچھا آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ بیٹھ کے شہد سحری کرنے کا موقع مل جائے تو اس کا لطف کچھ اور ہے۔